بہت سے والدین فون کر کے یا براہ راست تشریف لا کر ملاقات کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کہنے میں نہیں ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے اطاعت نہیں کرتے، ہم بچوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ تو مجھے اس سلسلے میں ایک واقعہ، ایک بات یاد آئی کہ بچپن میں ہم جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تحفیظ القرآن لکر منڈی ملتان میں قرآن کریم حفظ کیا کرتے تھے، تو بعض اوقات سبق یاد کرنے کے لیے یا منزل سنانے کے لیے یا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ ہمیں کہلوایا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں درسگاہ سے ہٹ کر اپنے پاس اپنے دفتر میں بلا لیتے تھے، جو کہ مسجد سے ملحق تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں اور میرے بھائی ہم دونوں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ ہمارے قریب میں ایک بہت ہی امیر گھرانے کے لوگ تھے، وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی کبھار ملاقات کے لیے آتے، بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑے نیاز مندانہ انداز میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا بیٹھنا آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو وہ آئے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور انہوں نے آ کر ایک اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور یہ کہنے لگے کہ حضرت بچے کہنے میں نہیں ہیں، ہم نے بچوں کو ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی راحتیں، جو وہ کہتے ہیں ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں کہ بھی یہ کام اس طرح کرو، یہ کام نہ کرو، اس جگہ جاؤ اور اس جگہ نہ جاؤ، تو وہ اپنی بات تو ہم سے منوا لیتے ہیں، لیکن ہماری بات، پہلی بات تو یہ کہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگر کوئی بات تسلیم کر بھی لیں تو وہ بد دلی سے، چہرے پر ناگواری ہوتی ہے، اور گھر میں پھر چونکہ ان کی بات پوری نہیں ہوئی اور ان کو ہماری بات ماننی پڑ گئی، تو گھر میں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جس طرح وہ والدین سے گویا کہ ناراض ہیں۔ اور حالات اب یہ ہیں کہ بچوں کو ڈانٹا جائے، زیادہ سختی کی جائے تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اب میں بہت سوچا، بچوں کو بھی بہت سمجھایا، لیکن اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ سے یہ مسئلہ ڈسکس کروں اور آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف کیا اور اپنی گردن جھکائی اور جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ بھی میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ اس کو محسوس نہ کیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آنے والوں سے جو بات کرنے کا جو طریقہ تھا، جو وہ حاکمانہ نہیں تھا، وہ بہت ہی عاجزانہ تھا، اور سب سے پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنائیت کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے کہ پہلے ہمارا آپس میں ایک تعلق قائم ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ بھئی میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں تو آپ اس کو محسوس نہ کیجیے گا۔ تو کہنے لگے جی حضرت آپ فرمائیں، میں انشاءاللہ بالکل محسوس نہیں کرتا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، آپ اکثر نمازوں میں نہیں آتے۔ تو وہ شرمندہ سے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے ہیں اور ہم اپنی اولاد کے بڑے ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے ہیں۔ ہر اذان میں یہ بات ہے، نماز کے ہر رکن میں یہ بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں سبق ہی یہ پڑھایا گیا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے، ہم اللہ ہمارے بڑے ہیں، ہم اللہ کے چھوٹے ہیں، تو جو ہمارے چھوٹے ہیں وہ بھی ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو بچوں کو زیادہ واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوں اس وقت بچوں کے سامنے ہماری زندگی اس طور طریق سے گزر رہی ہو کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سوئیں،
اب اگر بالفرض والمحال کہ بھی گھر کے لوگ جو مرد ہیں وہ مسجد میں نہیں جا رہے، عورتیں جو ہے وہ گھر میں نماز ادا نہیں کر رہی ہیں، یا ادا کر رہے ہیں تو اس میں تاخیر کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، فجر میں سب گھر والے سوئے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مؤذن جو ہے وہ روزانہ اپنے وقت میں اذان دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر رہا ہے، ندا دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کے سامنے بار بار اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں رکھ رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر یہ جذبات ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو راضی رکھیں؟ یہ ایک فطری امر ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اپنی اولاد کو ہم خود دکھائیں۔ آج موبائل کا دور ہے، والدین خود واہیات اور اس قسم کی چیزیں کہ جو شریعت کے اندر ممنوع ہیں وہ اپنی اولاد کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور چاہت یہ ہے کہ ہماری اولاد ان چیزوں سے دور رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھیں، لیکن خود نماز کی اہمیت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس طرف آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ سب کے دل اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دل میں ہماری محبت، ہماری اطاعت کے جذبات ہوں، فرمانبرداری کے جذبات ہوں، وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بنے، تو یہ چیز ہمیں خود پہلے اپنے اوپر لاگو کرنی ہے کہ ہم خود اچھے انسان بنیں اور ہم خود ایک اچھے مسلمان بنیں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ ہمیں زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمارے بچے خود بخود جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز خود بخود ان کے اندر بھی پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت دونوں کا سکھ نصیب فرمائے، دنیا آخرت دونوں کے شر اور فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا ماحول بنائے، ہم سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھی بیٹی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى